السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت، پہاڑوں اور برف باری کے نظام میں زندگی درم برہم ہو کر رہ گئی، سڑکیں بند اور بجلی منقطع ہو گئی، کئی دیہات شہروں سے کٹ گئے، تفریح کے لیے جانے والے سیاح بھی پھنسے ہوئے ہیں اور شدید پریشان ہیں۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث شارع قراقرم بند ہو گئی۔ NDMA کی جانب سے آئندہ 2 روز تک متوقع بارش اور برف باری کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں ممکنہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ مری، گلیات، استور، اسکردو، گلگت، ہنزا، غزر، شگر، باغ، مظفر آباد میں بھی لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ برف باری کے بعد ایبٹ آباد اور گلیات میں بگڑے معاملات بن نہ پائے۔ 5 روز بعد بھی رابطہ سڑکیں بحال نہیں ہو سکیں۔ ایبٹ آباد کے درجنوں دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع ہے، جس سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگلہ گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیانی 5 دن گزرنے کے باوجود بجلی کی فراہمی سے محروم ہیں اور ان علاقوں کی تمام سڑکیں بند ہیں۔ ان حالات میں نہ صرف مقامی افراد بلکہ سیاح بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ بجلی اور رابطہ سڑکوں کی بندش نے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر دیا ہے اور مقامی آبادی کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہر قراقرم بند ہے۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ملک بھر سے آنے والے سیاح گرتی برف باری کے مناظر سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ برف باری شروع ہوتے ہی انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی اور مری کے داخلی اور خارجی راستوں پر برف کی صفائی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مری میں موجود ہمارے نمائندے عارف سعید سے۔ جی عارف سعید، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ سردی کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر اس ٹائم یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ سیاح جو ہے مال روڈ پر چہل قدمی کرنے میں مصروف ہے۔ شدید سردی کے باوجود سیاح جو ہے وہ مال روڈ پر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ سیاح فیملی موجود ہے، ان سے پوچھتا ہوں یہاں کے موسم اور نظاروں کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت زیادہ یہاں پہ ٹھنڈ ہے اور بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، اور ہم نے لائیو دیکھی ہے آج برف باری، کافی سالوں بعد بہت زیادہ مزہ آیا ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ قرآن کریم میں آیا کل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری زمین کی آپ سیر کریں، تو وہ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں سیر کرنے کے لیے، اور اتنا حسین منظر، اتنی زبردست برف باری، ٹھنڈی ہوائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ یہ جو بول آپ کا نیوز ہے اس کو سلامت رکھے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، بول نیوز فیملی کا بہت بہت شکریہ۔ جی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں کا موسم اور یہاں کی برف باری کے نظارے انتہائی خوبصورت ہے، دلفریب ہے، سردی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مال روڈ پر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عارف سعید، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر کوئٹہ میں برف باری، شہر نے سفید چادر اوڑھ دی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، شہری بھی دل فریب موسم کا لطف لینے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ زیارت پشین، قلعت، چمن، خانو زئی، کان مہتر زئی، مسلم باغ اور دیگر علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ کے مشہور تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر کئی سالوں بعد برف باری، دلکش مناظر، موسم شدید سرد ہو گیا۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں سے سیاحوں کی بڑی تعداد گورکھ ہل اسٹیشن پہنچ گئی۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ گورکھ ہل اسٹیشن سندھ کا واحد تفریحی مقام ہے جہاں برف باری دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ملک میں موسم کی شدت اپنے عروج پر ہے۔ بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں اور سڑکوں پر تاحال جو ہے اس وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ کوہلو میں بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لہ میں درجہ حرارت -12 تک گر گیا ہے۔ ملک میں خون جما دینے والا موسم، استور میں درجہ حرارت -7 کو چھو گیا۔ راولہ کوٹ میں ٹیمپریچر -5 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے بارشوں سے متاثر ہیں۔ کلات میں 41، دالبندین میں 18، زیارت میں 17، پسنی میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ کوہلو میں ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ مستونگ میں برف باری سے وسیع علاقہ ڈھک گیا۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، کلات، قلعہ عبداللہ، گوادر میں مزید بارش کی پیش گوئی ہے۔ چترال، کوہستان، مالاکنڈ، مانسہرہ، کوہاٹ میں بھی بارش متوقع ہے۔ گلگت، استور، باغ، مظفر آباد اور نیلم میں بھی بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا راج ہے۔ کم سے کم پارہ 11 ریکارڈ کیا گیا۔ مٹھی اور سکھر میں درجہ حرارت 3 جبکہ موہنجو دڑو لاڑکانہ میں 2 ریکارڈ کیا گیا۔
بلوچستان میں شدید برفباری اور انتہائی مشکل حالات کے باوجود پاک فوج کے جوان ریلوے ٹریکس اور مسافر ٹرینوں کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات اور سخت موسم کے دوہرے چیلنج کے باوجود فوجی جوان جعفر ایکسپریس اور بولان ایکسپریس کے مسافروں کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹیز مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ جان کی پرواہ کیے بغیر ریلوے لائنوں کی نگرانی کرنے والے پاک فوج کے جوان عوام کے جان و مال کے تحفظ کی علامت اور قوم کا حقیقی فخر ہیں۔ کرکٹ کا ذکر کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ جمعے یا پیر تک ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے طویل ملاقات کے بعد محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر دیے گئے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نے تمام آپشنز کو مد نظر رکھ کر معاملہ سلجھانے کی ہدایت دی، ساتھ ہی تمام آپشنز کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں شمولیت کا فیصلہ جمعے یا پیر تک ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات کے دوران طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے طویل ملاقات کے بعد محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نے تمام آپشنز کو مد نظر رکھ کر معاملہ سلجھانے کی ہدایت دی ہے۔ دوران ملاقات بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کیے جانے پر ICC سے بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان ICC کو بذریعہ خط اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق ہونے والی اہم ترین ملاقات میں میگا کرکٹ ایونٹ کے مکمل بائیکاٹ یا پاکستان اور بھارت کا میچ نہ کھیلنے کا امور پر غور کیا گیا۔ بنگلہ دیش کا ICC T20 ورلڈ کپ سے اخراج۔ پاکستان کرکٹ بورڈ احتجاجاً مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ ICC کے رویے پر احتجاج کیسے کرنا ہے، مشاورت جاری ہے۔ پہلی تجویز ہے کہ پاکستان 15 فروری کو کولمبو میں بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کر دے۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت میچ نہ ہونے سے ICC کو بھاری مالی نقصان ہوگا۔ PCB کے پاس بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی کے لیے ورلڈ کپ کے میچز میں سیاہ پٹیاں باندھ کر کھیلنے اور ہر میچ کی جیت کو بنگلہ دیش کرکٹ فینس کے لیے وقف کرنے کے آپشنز بھی موجود ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے معاملے پر سابق کھلاڑیوں سے بھی مشاورت کی ہے۔ بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے بعد پاکستان کو ایونٹ کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں؟ پاکستانی شائقین کرکٹ نے بھی مشورہ دے دیا۔ کہا کہ پاکستان کو ایونٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بھارت کو اوقات یاد دلانی چاہیے۔ ایک قسم کا ہمیں انڈیا کی طرف سے تعصب نظر آتا ہے، میرے خیال میں یہ چیز درست نہیں ہے۔ پاکستان کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے، بھارت کے بائیکاٹ کرے بھرپور، ان کو پتہ تو چلے ان کی اوقات میں ان کو لے کے آئے، مطلب پاکستان نہیں ہوگا ٹورنامنٹ ختم ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انڈین بورڈ جو پاکستانیوں کے ساتھ کیا، لیکن پاکستان ایک بڑی ٹیم ہے اور اس نے اپنے آپ کو منوایا، لیکن تو اس طرح ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اس پہ، اور بھارت کا جو ہے نا بائیکاٹ کرنا چاہیے اس پہ۔ پاکستان کو جی انڈیا میں میرے خیال سے نہیں جانا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو پہلے پاکستان آنا چاہیے۔ پاکستان کو انڈیا میں کبھی بھی کھیلنے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا بنتا ہی نہیں کھیلنا۔ کیا دبئی کی وکٹ خراب ہو گئی؟ جو ابھی پاکستان انڈیا میں جائے گا، ابھی بھی دبئی میں میچ ہونے چاہیے۔ چیئرمین صاحب ان سے انہوں نے نہیں کیا تھا، یعنی کہ ٹرافی بھی نہیں لی تھی، تو ان کو بھی نہیں جانے چاہیے۔ کی باری آئی تھی ہمارے ساتھ کھیلنے کی، تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جی ہمیں نیوٹرل جگہ دی جائے، ان کو فٹافٹ دے دی۔ اب بنگلہ دیش نے مانگی ہے تو ان کو بنگلہ دیش کو نہیں دے رہے، اس وجہ سے ان کو بھی نہیں کرنا جانا چاہیے پاکستان کو بھی۔ ICC نے بنگلہ دیش صحافیوں کو T20 ورلڈ کپ کور کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ کھیل کی عالمی گورننگ باڈی اس فیصلے کو متعصبانہ قرار دے رہی ہے اور سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ صورتحال بنگلہ دیش کے سیکیورٹی خدشات پر بھارت کا سفر کرنے سے انکار کے بعد کشیدہ ہوئی۔ IPL فرنچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز کے BCCI کی ہدایت پر بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو اپنے اسکواڈ سے ریلیز کرنے کے بعد اس تنازع نے جنم لیا تھا۔ پاکستان بھارتیوں کے اعصاب پر سوار۔ BCCI ٹاپ آفیشل راجیو شکلا نے پاکستان پر بنگلہ دیش کو اکسانے کا الزام عائد کر دیا۔ کہا کہ بھارت تو چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ کھیلے، لیکن پاکستان نے بھارت کے خلاف بنگلہ دیش کے ایسے کان بھرے کہ انہوں نے بھارت میں کھیلنے سے صاف انکار کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ سے بنگلہ دیش کا اخراج۔ سابق آسٹریلوی فاسٹ بولر جیسن گلیسپی نے تنازع سے متعلق اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر نے ایکس پر بدسلوکی کو پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کی وجہ قرار دیا۔ ڈیلیٹ کی گئی پوسٹ میں جیسن گلیسپی نے پوچھا تھا کہ کیا ICC بتائے گا کہ بنگلہ دیش انڈیا سے باہر اپنے میچز کیوں نہیں کھیل سکتا۔ ماضی میں بھارت نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے میچز کھیلنے سے انکار کیا تھا تو ان کو پاکستان سے باہر میچز کھیلنے کی اجازت مل گئی تھی۔ کیا کوئی یہ منطق سمجھا سکتا ہے؟
और अभी आपको बताएं कि भारत में मोहलिक नीपा वायरस के फैलाव ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के इनेकाद पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी बंगाल में कम से कम 5 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें डॉक्टर और नर्सेज भी शामिल हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद करंतना में हैं। वायरस के बायस खिलाड़ियों और शायकीन की सलामती पर खदशात बढ़ गए हैं। भारत में मोहलिक नीपा वायरस के फैलाव ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के इनेकाद पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ऐसे वक्त में जब भारत खुद को दुनिया के सामने महफूज मेजबान साबित करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीपा वायरस की नई किस्म वर्ल्ड कप से महज चंद हफ्ते कबल सामने आई, जिसने इस इवेंट की तैयारियों, लॉजिस्टिक्स और सफरी मनसूबाबंदी को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया। भारतीय सेहत हुकाम के मुताबिक रियासत मगरबी बंगाल में कम से कम 5 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 नर्सेज और 1 डॉक्टर भी शामिल हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को करंतना मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तिबी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर वायरस मजीद फैला तो टीमों की आमदोरफ्त, सिक्योरिटी प्लानिंग और मैच शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साने गुल प्लाजा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे की कॉपी मंजर आम पर आ गई है। मुकदमा गुल प्लाजा में 10:30 पर लगने वाली आग के वाक़े से मुताल्लिक़ है, जो दुकान नंबर 193 में वाक़ है तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप पर लगी थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के लिए आलात मौजूद नहीं थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।